ہدف بزنس ہے. آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں. کہیں بھی آپ چاہتے ہو یار ایک میں بزنس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کم سے کم انویسٹمنٹ میں اور کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. تاجر کا یہی ہدف ہوتا ہے نا. پتہ نہیں میں کون سی زبان میں ترجمہ. بھائی تاجر کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ یار کوئی ایسا کاروبار بتاؤ انویسٹمنٹ کم سے کم، محنت کم سے کم، ارننگ زیادہ سے زیادہ. وہی کامیاب تاجر ہوتا ہے. میں نے تو تاجروں سے بھی ملتا ہوں. بعض تاجر ہوتے ہیں جو ہماری دوستی، ہم صبح شام ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں، بیانات میں جا رہے ہیں. میں ادھر سندھ گیا بیان میں، ہمارے ساتھ گئے. ان سے کہتا ہوں یار تم کماتے کس ٹائم پہ ہو؟ سارا دن تو تم میرے ساتھ ہو. ہیں بھائی؟ مجھے شک ہونے لگتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ زرداری صاحب سے تعلقات ہوں ان کے. ہیں بھائی؟ سارا دن کس کے ساتھ ہو؟ میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہو، وہاں جا رہے ہو، وہاں جا رہے ہو، وہاں جا رہے ہو. ہماری ایکٹیویٹیز تو میں نے کہا آپ نے دیکھ لی، کبھی وہاں بیان، کبھی وہاں بیان، کبھی جامع ترشید جا رہے ہیں، کبھی ادھر مرغیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں، کبھی بکری کا دودھ نکال رہے ہیں، کبھی بکری کا غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بیمار ہو گئی، ابھی چوزے بیمار چل رہے ہیں. رات یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا لہسن کوٹ کے ان کو پلاؤ، وہ میں نے اسکرین شاٹ لے لیا. تو ہماری ایکٹیویٹیز تو کبھی شادیوں کی بات کر رہے ہیں، کبھی خود کر رہے ہیں، استغفر اللہ، کبھی جو ہے. تو ہماری تو سارا دن یہ گزر رہا ہے اس میں. تو جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. بھائی یہ چینل چل رہا ہے، یہ بیانات چل رہے ہیں، شارٹ کلپ چل رہے ہیں، یہ تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں، یہ جناب مسائل کا سیشن چل رہا ہے. تو لوگ آگے دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں بھائی یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کی ارننگ دبا گئے ماشاء اللہ، لیکن سارا دن آپ کس کے ساتھ ہو؟ کبھی کماتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو وہ بتاتے ہیں پھر کہ بھائی ہم ایسے کماتے ہیں. بندے بٹھائے ہوئے ہیں، بس فون کر کے پوچھ لیا ہاں بھائی ٹائم پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. ان بندوں پہ بندہ رکھ دیا ہے. میں نے کہا جب تک خود نگرانی نہیں کرو، بندہ جو ملازمین وہ پہنچیں گے کہاں آپ کے آفس؟ کہہ رہے ان پہ بھی بندہ رکھا ہوا ہے. جب پیسہ آ جاتا ہے نا آدمی کے پاس تو ہر کام پیسہ کر رہا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. ہر کام کیا، لوگ کم بخت پیسہ خرچ نہیں کرتے، کنجوسی دکھاتے ہیں، اس لیے سارا بوجھ خود اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کا، ہاں میں مثال سے بات سمجھا رہا تھا کہ جیسے ایک تاجر کا ہدف کیا ہوتا ہے، کم سے کم انویسٹمنٹ، کم سے کم ٹائم اور ارننگ زیادہ سے زیادہ. تبھی یوٹیوب پہ آج کل آ رہے ہیں نا، ہم آپ کو ایسا طریقہ بتاتے ہیں گھر بیٹھے پیسے کمائیں، یہ کرے وہ کرے، آ رہا ہوتا ہے نا ایسا. اب آپ کسی اسپیکر کو سننے کے لیے گئے کہ یار یہ کلاسز لیتا ہے اور اس کو بزنس کا بہت زیادہ تجربہ ہے، تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کے اپنے تجربے شیئر کرتا ہے، جس میں یہ بتاتا ہے کہ کم سے کم انویسٹمنٹ، کم سے کم ٹائم اور زیادہ سے زیادہ ارننگ کے کیا طریقے ہیں. آپ گئے اس کے پاس، وہ بیٹھ گیا بنو امیہ کا واقعہ لے کے. وہ کیا بیٹھ گیا؟ بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ کی یوں، بنو امیہ کی. جتنی گالیاں معین اختر نے بلب کے رشتہ داروں کو دی تھی، معین اختر کے ماموں نے، وہ ساری گالیاں وہ کس کو دے رہا ہے؟ بنو امیہ. بنو امیہ کی ایسی کی تیسی، بنو امیہ تو ایسے تھے، بنو امیہ کے لونڈے تھے اور فلانے تھے اور ڈمکانے تھے. وہ بریلوی مولانا نے یہ کیا، دیوبندی مولانا نے بولو یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ وہابی ہے تو وہ دیوبندی ہے تو فلانا ہے تو ڈمکانا ہے. آپ آ گئے جوش میں، یار کیا خاندانی تقریر کی ہے بندے نے. کیا نالج ہے یار بندے کے پاس. پھر وہ فلانے کو چیلنج تو فلانے کو چیلنج. آپ دو بندے گئے تھے، ایک آپ اور ایک آپ کا دوست. آپ اس کی اسپیچ سے بڑے متاثر، کیا تقریر ہے یار، رفع الیدین، ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی، اور وہ فلاں بھی ایسا، وہ فلاں بھی ایسا، وہ فلاں نے یہ کروایا، فلاں نے یہ کروایا، فلاں اس فاسق. پوری گھنٹے کی تقریر سنی. آپ بڑے انسپائر ہو رہے ہو. آپ کا دوست عقل مند تھا، وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ سالے ہمیں کیا فائدہ ہوا اس سے؟ لیکن فائدہ نہیں ہو رہا. بنو امیہ ثابت ہو گیا نا، بنو امیہ 2 نمبر لوگ تھے. بتا تیری نالج میں اضافہ نہیں ہوا؟ تجھے پتا چل گیا نا بنو امیہ کے لونڈے کیسے تھے.
اور بنو عباس بھی 2 نمبر تھے، اور خلافت عثمانیہ بھی بدعتی تھے، اور فلانے بھی ایسے تھے، اور ڈمکانے بھی ایسے تھے، اور وہ بھی ایسے تھے، اور وہ بھی ایسے تھے، اور یہ بھی ایسے تھے، اور وہ بھی ساری دنیا کیا تھی؟ غلط. کتنی نالج میں اضافہ ہوا ہے یار، نالج میں زبردست اضافہ ہوا. تو آپ کا دوست عقل مند بولے گا ابے تو یہ نالج لینے کے لیے آیا تھا یہاں پہ. اس سے تو یہ ہوا ہے کہ جو بزنس جس کو پروموٹ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اسکل سیکھنے کے لیے ہم آئے تھے، وہ تو گئی تیل لینے. اس سے تو ایک اور نقصان ہو گیا کہ جو تھوڑا بہت مذہب اور علماء کی محبت تھی، عقیدت تھی، وہ بھی کہاں گئی؟ ساتھ ساتھ تیل لینے. اس آدمی کی عقیدت دل میں بیٹھ گئی ہے کہ دنیا میں یہی ایک ٹھیک ہے، باقی سارے کیا کر رہے ہیں؟ تیل بیچ. تو یہ اپنا چورن بیچ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے، یہ اپنی عقیدت ہمارے دل میں بٹھانا چاہ رہا ہے. عقل مند کہے گا بھائی تو جس کو سننے کے لیے گیا ہے نا، وہ تیرے ہدف کو فوکس نہیں کر رہا، اس کا اپنا ایک ہدف ہے، ویژن ہے، جس کا تو حصہ بن چکا ہے. عقل مند یہ کہے گا. بے وقوف کہے گا بنو امیہ ایسے تھے، ٹھیک ہے نا، بنو عباس کی ایسی کی تیسی، خلافت عثمانیہ کی ایسی کی تیسی، صوفی ایسے ہوتے ہیں، دیوبندی ایسے ہوتے ہیں، بریلوی ایسے ہوتے ہیں، اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں. عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرے ساتھ ہوا، تیرے ساتھ یہ ہوا ہے، کاروائی کی جائے گی. اگر آپ نے ویڈیو بنائی تو کیا کی جائے گی؟ کاروائی. تیرے ساتھ یہ ہوا ہے، ایسی کاروائی ہوئی ہے کہ تجھے پتا ہے ہی نہیں. آج کل یوٹیوبرز میں، یوٹیوب پہ جو اسکالرز آ رہے ہیں، بہت سے یہ، میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے، بہت سے یہ کر رہے ہیں، اور آپ کو لاشعوری طور پر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کا چونکہ اپنا کوئی ہدف ہے ہی نہیں، آپ دوسرے کے ہدف کا حصہ بن رہے ہیں. وہ جو بزنس کی اسکل سیکھنے کے لیے آپ کا دوست آیا نا، اس نے فوراً پکڑ لیا کہ بندہ 2 نمبر ہے. کیوں؟ وہ ایک ہدف لے کر آیا تھا کہ یار اس نے جو پوسٹر لگایا ہے، اس نے جو لیبل لگایا ہے، وہ یہ کہ اسلام سکھا رہا ہوں میں، سوری بزنس سکھا رہا ہوں میں. تو یہ تو ہمیں کچھ اور سکھا رہا ہے، یہ تو بنی امیہ کے لوڈوں کی بات کر رہا ہے، یہ تو چورن چٹریوں کی بات کر رہا ہے. تو یہی کام کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ جب کسی اسکالر کو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ سنتے ہو دین کے لیے، تو یاد رکھو دین کا مفہوم تو بہت وسیع ہے. آپ کو پہلے یہ متعین کرنا پڑے گا میں پیدا کیوں ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے خدا نے بنایا ہے خاص ہدف. وہ کیا ہدف ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو بنایا تاکہ وہ میری عبادت کریں، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے تعلق قائم کریں. تو میرا ہدف یہ ہے کہ مجھے موٹیویشن ملے، مجھے نماز کی توفیق ملے، مجھے زکوٰۃ کی توفیق ملے، صدقات و خیرات کی توفیق ملے، مجھے جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو، میری عبادت میں لذت پیدا ہو، مجھے تلاوت کا شوق پیدا ہو، میرے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہو، میرے دل میں علماء کی محبت پیدا ہو. کیونکہ اگر آپ ساری دنیا سے سمٹ کے 2-4 اسکالرز پہ آ کے بند ہو گئے، یہ اسکالرز کل مر جائیں گے، اس کے بعد کیا کرو گے آپ تو دین سے دور ہو جاؤ گے. کوئی نیا آئے گا وہ ان کو غلط کہہ رہا ہوگا. تو آپ کا جب ہدف متعین نہیں ہوتا تو آپ کسی اور کے ہدف کا حصہ بن جاتے ہو. تو ہدف کیا ہونا چاہیے؟ ہدف وہی جو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن بار بار بیان کرتا ہے. قرآن کیوں کہتا ہے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ کیوں سناتا ہے؟ کیا رفع الیدین کے جھگڑوں کے لیے سناتا ہے؟ قرآن کی نظر میں اس مسئلے کی ویلیو ہوتی تو حدیث میں اس کی ویلیو ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیان کرتے کہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہوتا. ان چیزوں کو ویلیو قرآن و سنت نے دی نہیں ہے، تبھی تو اختلاف ہوا اس میں. جن چیزوں کو قرآن و سنت نے ویلیو دی ہے ان میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہوا. قرآن نے ویلیو دی توحید کے مسئلے کو، اس میں امت میں اختلاف نہیں ہے. جنہوں نے کیا وہ امت سے خارج ہیں، تو امت سے خارج ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں لائیو سیشن لیتا ہوں، کسی نے مجھ سے پوچھا، خاتون نے، کہ مفتی صاحب یہ جو قرآن کی آیتیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اتنی واضح ہے تو پھر یا علی مدد کے نعرے لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہی کا مطلب صرف تجھ سے، تو پھر یا علی مدد کیا، یا غوث اعظم مدد کیا، یا رسول اللہ مدد کیا؟ اتنی واضح ہے تو آپ سمجھاتے نہیں لوگوں کو. میں نے کہا یہ اتنی واضح ہے
آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے, لوگوں کی جو مشرک ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا, عقل ماری گئی ہے. اور میں نے کہا یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ تم چلتے ہو, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, ہم نے بہت سے لوگ پیدا کیے جن کے دل ہیں اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہندو بتوں کی عبادت کرتا ہے, پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے, کوئی سینس بنتی ہے؟ وہ بھی تو کتنی, ان میں ڈاکٹر بھی ہیں, ان کے انجینئر بھی ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ, وہ یہ کام کر رہے ہیں, کوئی سینس بنتی ہے؟ جیسے اس کی سینس نہیں بنتی, ایسے ہی مسلمان کے لیے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کی کوئی سینس نہیں بنتی. اس عقیدے کو قرآن نے دو چار کی طرف 5 دفعہ دن میں ہم پڑھ رہے ہیں, 5 ٹائم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو بات ختم ہو گئی. لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کیا ہیں, جن کو قرآن و سنت نے واضح انداز میں بیان نہیں کیا. اس کا مطلب قرآن ان میں اختلاف کو برداشت کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑے مسائل نہیں ہیں. تو الحم سے لے کے والناس تک قرآن جس چیز کو فوکس کر رہا ہے وہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا تم کرتے کیا ہو, اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہارا سلوک اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہے, ماں کے ساتھ کیسا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے, نماز ٹائم پہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو, رمضان کے روزے رکھتے کہ نہیں رکھتے ہو. جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے, آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے. جس اسکالرز کی تقریر سن کے آپ میں یہ موٹیویشن پیدا ہو رہی ہے اور آپ پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب وہ آپ کو آپ کے ہدف کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور جو آپ کو اختلافی مسائل کی آگ میں دھکیل رہا ہے آپ کو, اور بنو امیہ کے واقعات اور فلانے کے واقعات اور فلانا ایسا تو ڈمکانا ایسا, تو نام لے لے کے لوگوں پہ رد کرنا جس سے نفرتیں پیدا ہوں, انسان کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے. اٹ مینز وہ آپ کو اپنے ویژن کا حصہ بنا رہا ہے, وہ آپ کے ہدف کو فوکس نہیں, وہ اپنا چورن بیچ رہا ہے, چاہے لیبل کچھ بھی لگا دے. وہ آج کتنے لوگ ہیں جو امت کو اب دیکھو غامدی صاحب, نام میں عام طور پہ نہیں لیتا, لیکن کچھ اسکالرز نے تو ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا, ایسا بیڑا غرق کیا ہے, اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ ایک بہت بڑے طبقے کو اسلام کے بنیادی عقائد سے ہٹا دیا ہے. حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کیا. قادیانی بھی کیا کرتے ہیں, یہی تو ہمارا قادیانیوں سے صرف ختم نبوت کا جھگڑا تھوڑی ہے. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, چاہے وہ بریلوی ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں, چاہے دیوبندی, کوئی بھی ہوں, چاہے عرب ہوں, چاہے عجم ہوں, ان کے قادیانیوں سے مناظرے اسی بات پہ ہوتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ حیات ہیں. قادیانی حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جتنی حدیثیں وہ کہاں فٹ کریں, وہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ فٹ کریں. وہ غامدی صاحب نے یہی کام کر دیا. لوگ کہہ رہے ہیں ان سے دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. بھائی آپ ان سے آپ کا ویژن پورا نہیں ہو رہا, آپ ان کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں. یہ اسلام تھوڑی سکھا رہے ہیں آپ کو. اسلام تو وہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. اس میں تو یہ کہ جو آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے, خارج ہے, کافر ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں قادیانیوں کو کافر مت کہو, ہم کسی کو کافر قرار دینے کے اہل نہیں ہیں, ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں. کہ دیکھو کیسا اچھا لیبل لگا دیا. کہہ رہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مسلمان کافر کہنے والے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ جس کو اللہ کافر کہے آپ کیوں نہیں ہوتے اس کو کافر کہنے والے؟ لیبل آپ نے کیا لگا دیا, ہم کون ہو. بڑی لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں یونیورسٹی کے طلبا. غامدی صاحب سے پوچھا گیا کیا قادیانی کافر ہیں؟ انہوں نے کہا میں مانتا ہوں نبی آخری نبی ہیں, لیکن ہم کسی کو کافر کہنے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. لوگ کلیپنگ زبردست. او بھائی جو کلیپنگ کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو آپ کے ہدف تک بندہ نہیں لے کے جا رہا, یہ آپ کو اپنے ہدف کا حصہ بنا رہا ہے. ان کا ایک ہدف ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا. آپ وہی بات کریں جو سارے کر رہے ہیں, کبھی پروموشن نہیں ہوگی مارکیٹ میں. جب تک کوئی نئی چیز لانچ نہیں کریں گے آپ کی پروڈکٹ نہیں چلے گی. یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ عقیدہ اتنا پکا ہے کہ جو آپ کے آخری ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے, خارج ہے, کافر ہے. وہ دور چار کی طرح کافر ہے. جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کافر ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کافر ہے. میں کہوں گا بھائی کافر ہے, ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکیدار؟
ارے اگر بتوں کی عبادت کرنے والا بھی کافر نہیں ہے تو چھوڑ دو پھر اس قرآن کو حدیث کو. کہتے ہیں جی کافر کو بھی کافر نہ کہو. کیوں نہیں کہو؟ قل یا ایھا الکافرون ہے نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون. اے نبی کہہ دیے کافر ہو. کسی مصلحت سے کسی کافر کو کافر نہ کہنا کہ اس کے جذبات مجروح ہوں گے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اب یہ نہیں کہ کوئی عیسائی آ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہو کافر ادھر آ، یہ اخلاق کے خلاف ہے. یہ مطلب نہیں ہے ہرگز میرا کہ آپ خام میں بولیں یہ کافر یہ کر رہا ہے، کافر یہ کر رہا ہے. لیکن جب کوئی مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھے گا کہ یہ مسلم ہے یا کافر ہے تو مسلم بتائے گا کہ کیا ہے، کافر ہے. اور کیا کہے گا اس کو؟ لیکن آپ دیکھو کیا عدت کا انکار کر دیا محترم نے. ہمیشہ سے پوری امت میں اجماع ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوگی 3 مینسز اس کو عدت بولو گزارنی. قرآن بیان کر رہا ہے. ایسی لاجک پیش کی ہے اس کی جو 100% غلط. لیبل کیا لگا دیا؟ قرآن و سنت، اسلام. لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ لاجک کیا پیش کی ہے کہ جی اسلام نے عدت کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ نسب کی حفاظت ہو. اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو پتہ چل جائے. اب چونکہ الٹرا ساؤنڈ سے اور ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے لہذا عدت گئی. بولو. تو بھائی وہ اسلام نے اگر نسب کی حفاظت کے لیے عدت کا حکم دیا ہو تو 1 مینسز سے پتہ چل جاتا ہے. 3 مینسز کیوں کی ہے اسلام نے؟ شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن کیوں قرار دیے اسلام نے؟ بڈھی عورتوں پہ عدت فرض کیوں ہے؟ ان کو تو حمل کا امکان ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سارے سوالات کے جواب پی گئے. اور جب ان لوگوں سے جو ڈسکرپشن میں آپ جواب لکھو نا تو یہ کیا کر دیتے ہیں، لنک کو کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. ایک طرف آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بنتے ہو کہ سب کو سنو، تو بھائی جب آپ نے جو مسئلہ غلط بتایا ہے اس کا جواب جب ہم نیچے آپ ہی کے کمنٹس میں شیئر کر رہے ہیں تو آپ اس کو اڑا کیوں رہے ہو؟ لوگوں کو سننے دو نا، اس کو بھی سنیں اس کو بھی سنیں. تو یہ جتنے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں نا